بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دین کی کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تربیت عاشقان خدا، جس میں اللہ کے خاص بندوں اور بندیوں کے ایسے خطوط ہیں کہ جن میں انہوں نے اپنے ذہن میں گزرنے والے سوالات اور اصلاحی تربیتی ایسی جہاں پر ان کو ہدایات کی ضرورت تھی اور کچھ کشمکش میں اور پریشانیوں میں تھے تو انہوں نے پیش کی اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیے۔ اللہ والوں کے جوابات میں بڑا نور بھی ہوتا ہے، اور عام طور سے یہ جو اہل دل اولیاء اللہ ہیں، واقعی معنی میں مشائخ ہیں، مشائخ اہل حق، ان کی باتیں الہامی ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج ایسے ہی کچھ سناتا ہوں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، کوئی خاتون لکھتی ہے کہ حضرت میں ڈاکٹر ہوں اور ہاؤس جاب شادی سے پہلے مکمل کر چکی ہوں، انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں اور جو تعلیم حاصل کر چکی ہوں اس کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہتی، مگر چند باتیں مانے آتی ہیں۔ اب آگے سنیے گا مانے آنے سے پہلے حضرت کا جواب۔ اسلام پہلے اپنی خدمت بتاتا ہے، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی پہلے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو۔ بس انسانیت کی ایسی خدمت تو جائز ہے جس سے اپنی خدمت خطرے میں نہ پڑے، اور جو خدمت انسانیت اپنی خدمت کو تباہ کرے اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ بس حدود شریعت کے اندر رہ کر خدمت کر سکتی ہو، لیکن اگر حدود شریعت پامال ہو تو ایسی خدمت جائز نہیں۔ آگے سنیے۔ حال، اختلاط سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اختلاط یعنی یہ غیر محرموں سے میل جول، بلکہ شاید اشد یعنی بہت زیادہ نفرت۔ جہاں غیر مرد ہوں وہاں بیٹھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور میں کام صحیح نہیں کر پاتی۔ موجودہ ہسپتالوں کا نظام کچھ ایسا ہی ہے، اس لیے سخت ناپسند کرتی ہوں اور ذہنی دباؤ، چڑچڑے پن اور جسمانی تھکن کا شکار ہو جاتی ہوں۔ چونکہ عام لیڈی ڈاکٹر میل ڈاکٹروں سے مدد لے کر کام کر لیتی ہیں، مگر میں ایسا نہیں کر پاتی، اور چونکہ با پردہ اور صوم و صلات کی پابند ہوں اس لیے لڑکیاں بھی قریب نہیں پھٹکتی، لہذا اکیلے پن کا شکار ہو جاتی ہوں۔ میری بڑی غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے اور پھر میں فرار تلاش کرنے لگتی ہوں۔ یہ سب حضرت سے خط لکھ کر کے ایک اللہ کی نیک بندی ہے جسے اللہ نے یہ دنیاوی علم دیا ہے، اس کا وہ سوال کر رہی ہے، پوچھ رہی ہے۔ جواب: اسلام میں نامحرموں سے اختلاط جائز نہیں۔ ایسی تعلیم، ایسی نوکری، ایسی کسی بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جس کام میں اللہ کی رضا نہ ہو اس پر لات مار دو، سمجھ لو کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام نہیں کرانا چاہتے، ذلت سے بچا رہے ہیں۔ پھر جسمانی تھکن، چڑچڑاپن اور اکیلے پن کا احساس ناشکری ہے۔ حال، میرے سسرال اور میکے والے تو چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، لیکن 1 سال کی ہاؤس جاب نے مجھے یہ احساس دلا دیا ہے کہ میں نہ جسمانی طور سے مضبوط ہوں اور نہ روحانی طور پر۔ میں اس قدر مضبوط بھی نہیں کہ خاندان کے آگے اپنی بات منوا سکوں، اور اگر کوئی کام کرتی ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ اپنے چڑچڑے پن سے آج جو میں اپنے شوہر کی نور نظر ہوں، دل کا چین اور انتہائی درجے کی لاڈلی ہوں، یہ سب خدا نخواستہ کھو نہ دوں اور سسرال والوں کے ساتھ بھی کچھ برا رویہ نہ اختیار کر بیٹھوں۔ حضرت والا کا جواب: حکمت اور نرمی سے شوہر کو مزید تعلیم حاصل کرنے کی ناپسندیدگی اور طبیعی عذر کو پیش کریں، امید ہے وہ تعلیم پر اصرار نہیں کریں گے۔ حال، میرے شوہر اپنے ماں باپ کے آگے شاید یہ بات نہ منوا سکیں کیونکہ یہ خاندان ڈاکٹروں کا ہے اور ہر قسم کے اسپیشلسٹ یہاں موجود ہے۔ گھر اور میرے ساس سسر مجھے بھی ایک قابل ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت والا کا جواب: عاقل و بالغ اولاد کے معاملات میں ماں باپ کا اس قدر دخیل ہونا زیادتی ہے شرعاً اور اخلاقاً۔ ایسے احکام کو ماننا اولاد کے ذمے شریعت نے ضروری نہیں کیا جن کا تحمل نہ ہو۔ حال، ان صورتوں میں کیا مجھے اپنی ذہنی اور جسمانی نقائص سے ساس سسر کو آگاہ کر کے منوانا چاہیے؟ گو کہ وہ سمجھدار ہیں، لیکن یہ سوچ آ رہی ہے کہ اگر بتا دیا اور وہ مان بھی گئے
تو میری جسمانی کمزوری کا سارے خاندان کو کہیں علم نہ ہو جائے اور خدا نہ کرے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت والا کا جوابی ارشاد: جسمانی کمزوری ہونا کوئی عیب نہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اس لیے یہ عذر بھی پیش کر سکتی ہیں، ورنہ مزید تعلیم ناپسند ہونے کا عذر کر دیں، کیونکہ نامحرموں سے اختلاط جائز ہی نہیں۔ حال کیا انہیں یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اختلاط ہمارے دین میں منع ہے؟ یہاں کا ایسا ماحول ہے کہ بڑوں نے جو بات کہی ہے بس وہی ہے، بچے صحیح بات بڑوں کے آگے رکھ کر نہیں سمجھاتے، کم از کم میں نے تو ابھی تک ایسا نہیں دیکھا۔ اے بیان سننے والوں اور سننے والیوں، جواب سنو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ خط و کتابت میں خامخواہ نہیں سنا رہا ہوں، آپ کی اور ہماری ذہنی اصلاح اور تربیت۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹنے اور چھوٹنے لگ جائے وہاں بندے مومن کا کام ہے فوراً بریک لگا دے، آگے نہیں جا سکتا میں۔ کیوں؟ میرے رب حقیقی، مولائے حقیقی، احکم الحاکمین بادشاہ کا قانون ٹوٹ رہا ہے، چھوٹ رہا ہے۔ سنیے حضرت کا جواب، فرمایا صرف سمجھانا کافی نہیں بلکہ صاف سنا دیں کہ اسلام میں یہ اختلاط حرام ہے، لہذا میں مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، اللہ سب سے بڑے ہیں، ان کی بات سنائیں۔ ایقر عرض کر رہا ہے شرح کے طور پر پوری قوت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، اور دینی احکام، شریعت کے احکام کو لچر پچر ہلکے پھلکے انداز میں نہیں، پوری قوت سے، ہاں تیڑ پھیڑ اور جوش خروش نہ ہو، یعنی انداز کہنے کا، لب و لہجہ کہنے کا سلیقے کے ساتھ ہو، شائستہ و شستہ ہو۔ آگے سنیں۔ حال آج کل یہ ڈاکٹر بزنس کی ڈگری MBA بھی ساتھ کر کے دوائیوں کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا ہسپتال کا انتظام بھی چلاتے ہیں۔ اگر میں بھی MBA کروں اور کوئی دیندار ہسپتال کا انتظام سنبھالوں، پھر بیچ میں لکھا ہے میرے دماغ میں اگر کوئی ہسپتال ہے تو شاید وہ دنیا کا واحد ہسپتال ہی ہے جسے آپ لوگوں نے تعمیر کیا ہے، یا پھر گھر بیٹھ کر کسی دوائی کی کمپنی سے وابستہ رہوں۔ حالانکہ یہ ایک گیم سے کم نہیں ہوگا کہ پتہ چلا MBBS کے بعد MBA کی ڈگری بھی لے لی مگر نوکری اس قسم کی نہ مل سکی، کیونکہ میری خواہش ہے کہ کسی طرح سے اپنے علم کا استعمال کروں۔ حضرت والا کا ہدایت بھرا جواب اور نصیحت آموز ہم سب کے لیے، ہمارے ذہنوں کی جو گرہیں لگی ہوئی ہے ان کو کھولنے والا۔ سنیے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کوئی مالی مجبوری ہے؟ صرف بحالت مجبوری، جب کوئی ذریعہ ہی نہ ہو تب پردے کے ساتھ عورت معاش کے لیے نکل سکتی ہے، ورنہ دین میں عورت کا میدان اس کا گھر ہے۔ اگر کوئی شرعی ہسپتال ہو جہاں بے پردگی نہ ہو، مردوں سے اختلاط نہ ہو، مرد مریضوں کو نہ دیکھنا پڑے تو شوق پورا کر لیں، ورنہ اس شوق پر خاک ڈالیں۔ مسلمان کے ذمے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ سن رہے ہو بھائیوں، میرے عزیزوں، قابل احترام بھائیوں، ماؤں بہنوں، غور سے سننے کی چیز ہے۔ حال ڈاکٹری کا پیشہ ایک فل ٹائم جاب ہے، اس میں ایوننگ اور نائٹ ڈیوٹیاں کرنی پڑتی ہیں، جسمانی اور ذہنی دباؤ کا شکار رہنا پڑتا ہے، جبکہ ڈاکٹری سے ہٹ کر دوا ساز کمپنی سے وابستگی یا ہسپتال کا نظام چلانے میں شاید اتنی محنت نہ ہو اور خاندان والے بھی خاموش رہیں گے، تو اگلی MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکری کرنا کیسا ہے؟ یہ ایک ایسی دنیاوی علم فن و حاصل کی ہوئی خاتون ہے جو دین سے بھی محبت رکھتی ہے۔ جواب سنو حضرت کا، جواب سنو۔ جواب: نہ MBA مناسب، نہ نوکری، نہ خاندان کا ایسا ڈر۔ نہ MBA مناسب، نہ نوکری، نہ خاندان کا ایسا ڈر۔ حال آخر میں آپ سے بھرپور دعا کی گزارش کرتی ہوں۔ میں فطرتاً گھر میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہوں، یہ سب میرے بس کی بات نہیں۔ اللہ کرے کہ مجھ پر کوئی آزمائش نہ ڈالے، کیونکہ میں قابل ہی نہیں اس کی۔ کچھ ایسی راہیں کھول دے کہ سب آسان ہو جائے۔ نماز حاجات، نماز استخارہ، آیت کریمہ اور دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ باقاعدگی سے دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو۔ اللہ پاک حلال رزق فراوانیوں سے دے اور اتنا کہ دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹے تو ختم نہ ہو، آمین۔ حضرت والا کا جواب، اور اس جواب پر ہی آج کا مضمون ختم۔ ارشاد فرمایا عورت کا یہی کام ہے
گھر میں رہنا شرعن اخلاقاً فطرتاً اس کا حق ہے، جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل سے دعا ہے۔ سن لیجئے پھر سے، عورت کا یہی کام ہے، گھر میں رہنا شرعن اخلاقاً فطرتاً اس کا حق ہے، جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل سے دعا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور ماں بہنوں، یہ جو آج کل عورتوں میں ایک وہ چلا ہوا ہے، جاب اور ڈگری اور بڑی بڑی وہ لے کر اور پھر ادھر ادھر جانا، کمپنیوں میں کام کرنا اور غیر محرم کے ساتھ اختلاط، کمروں میں کبھی کبھی تنہا، باس ہے، پوری کمپنی کا مالک ہے، اب وہ اس کی سیکریٹری بنی ہے، تو فائل دکھانے اور سارے حسابات چیک کرانے کے لیے کمرے میں اندر، اور وہ کمرہ کیسا ہے؟ وہ کمرہ وہ ہے جس میں وہ ایک بٹن دباتا ہے، جی الیکٹرانک بٹن، تو وہ دروازہ کھلتا ہے اور جیسے ہی وہ گئی اندر بند۔ یہ یہاں آپ کی خلوت ہو رہی ہے جو شرعن حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانتے ہو اللہ کے نبی کو رسول پیغمبر سچا نبی مانتے ہو؟ کیا فرمایا؟ لا یخلون رجل بامرات، کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہو اور ساتھ میں شیطان نہ ہو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ایسے خیالات، شہوانی خیالات، ناجائز قسم کے دل کے اندر وساوس وہ ضرور ڈال کے رہے گا، اور کبھی خطرناک تک نتائج اس کے پہنچتے ہیں۔ اخلاقاً شرعاً فطرتاً، دیکھو غور کرو، مرد اور عورت کی بناوٹ پہ ذرا غور کرو، دیکھ لو دونوں کی بناوٹ میں اللہ نے کتنا فرق رکھا ہے، کیوں رکھا ہے یہ فرق؟ پھر ایک بات پہ ہمیشہ غور کرو، جس نے جو چیز بنائی ہوتی ہے اس کے اثرات اور خصوصیات اور اس کے اندر جو فوائد اور نقصانات اور جو کچھ اس کے تاثرات اور اس سے نکلنے والے نتائج اور جو منافع اور مضر اثرات، وہ سارے بنانے والا زیادہ جانتا ہے۔ اللہ عز و جل نے رزق و روزی کی ذمہ داری مردوں پہ رکھی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ کینڈل کہیں پر جلائی، جی، اور وہ جو پروانے آتے ہیں اس پر وہ آ رہے ہیں، تو ان پر پروانوں پہ غصے ہو رہے ہو کہ اس پہ کیوں آ رہے ہو؟ ارے وہ تو آئیں گے۔ مرد عورت کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر کہتے ہو کہ بدکاری پھیل رہی ہے، زنا پھیل رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے۔ کیوں نہیں پھیلے گی؟ وہ مذہب اسلام جس نے نظر ڈالنے کو اور ایک دوسرے سے دیکھنے کو اور بات کرنے کو اور ان کی باتیں سننے کو ممنوع اور زنا قرار دیا ہو، زبان کا زنا، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، اور پھر یہ اختلاط اور پھر یہ خلط ملط رہنا، اور اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، میری یہ ڈگری ہے اور مجھے یہ کرنا ہے، اور یہ تو اگر یہ ڈگری نہ ہو اور ایسے عورتیں نہ ہو تو کیسے کام چلے گا اور ہاسپٹل کیسے چلیں گے؟ ارے میاں، یہ سب اپنے دلائل اپنے پاس رکھو۔ اللہ عز و جل صرف ان دلائل کو مانیں گے جو جائز حدود میں ہو، لیکن جیسے ہی حدود سے ہم نکلیں اور ہم نے دلائل دیا اللہ کے قانون کو توڑ کر اور یا چھوڑ کر، پھر نہیں چلے گی اللہ کے ہاں کچھ بھی۔ ہم اس کے مکلف نہیں ہے کہ اگر خواتین اور عورتیں اگر ڈاکٹر نہ ہو تو کیا ہوگا، اور پھر ہاسپٹل کیسے چلیں گے، اور بچوں کی پیدائش میں اور یہ سب کیا ہوگا۔ یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ساری انسانیت کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتے۔ کیا مطلب؟ جو نظام جیسے چل رہا ہے، بس ہم حدود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قانون کے دائرے میں، اور وہ دائرہ کیا ہے کہ اللہ کی مرضیات چھوٹنے نہ پائیں، نامرضی کا کوئی کام نہیں کرنا۔ پورا یہ جتنا نظام ہے ہمارے اندر، مادہ پرستی ہے، مال اور جاہ اور بڑی دولت آئے اور چرچے ہوں اور ایک ڈنکا پیٹے اور میں بڑی ڈاکٹر ہوں اور وہ بڑا ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے اور وہ دولت ہے اور فلاں ہے۔ یہ جو جذبہ ہے خدمت کا کریں، بالکل کریں، لیکن جائز حدود میں رہتے ہوئے۔ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ میرے اوپر صرف اللہ کا نظام چلے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا، میری ذات پر، میرے خاندان میں، میری پڑھائی میں، میرے کاروبار میں، میرے اخلاق میں، میرے معاملات میں، میری زندگی کے ہر شعبے میں صرف نظام الہی چلے گا۔ جہاں میرا رب کہہ دے یہ غلط ہے، چھوڑ دو، فوراً چھوڑنا ہے۔ یہ ہے کلمہ۔ یہ صحابہ کی خصوصیت تھی، اس لیے وہ کامیاب رہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑے سے میں نے حضرت کے خطوط اس لیے سنائے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سناتے رہیں گے کہ اس میں ہدایت چھپی ہے۔ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے سوال جواب بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، عمل کی اور استقامت نصیب فرمائے۔ ہر لمحہ، ایک لمحہ حیات بھی ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو۔ وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔